السلام علیکم۔ میں ہوں رمشا خان، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دیوتا کی اگلی قسط کے ساتھ۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے اور بیل آئکن کا بٹن ضرور دبائیے۔ شکریہ۔ میں تقریباً 1 گھنٹے تک پھولوں کے انجمن میں خرامہ خرامہ ٹہلتا رہا، پھر گارڈن کے ایک دور افتادہ گوشے میں آ گیا۔ رات کی سیاہی رفتہ رفتہ پھیلتی جا رہی تھی، اس طرف کسی کے آنے کا امکان نہیں تھا۔ میں ایک جھاڑی کے پیچھے آ کر گھاس کے فرش پر پالتی مار کر بیٹھ گیا، اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لیے اور مراقبے میں چلا گیا۔ میرا رخ شمال کی طرف تھا۔ شمال سے جنوب کو بہنے والی مقناطیسی لہریں میرے دماغ تک پہنچ رہی تھیں اور میں اپنے خیال کی لہریں چچا کے دماغ تک پہنچا رہا تھا۔ ان کی تصویر میری نگاہوں کے سامنے تھی، لیکن ان سے خیال کا رابطہ قائم نہیں ہو سکا۔ بہت ساری آوازیں گٹ مٹ ہو رہی تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ چچا جان مجھ سے سینکڑوں میل دور ہیں۔ اگر اس شہر میں ہوتے تو فوراً ہی رابطہ قائم ہو جاتا۔ میں تھوڑی دیر تک سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں آج ہی سے اپنی زندگی کا ایک نیا باب کھولنا چاہتا تھا۔ میرے جسم پر معمولی سا لباس تھا، میری جیب میں گنتی کے پیسے تھے۔ میں لاکھوں کی جائیداد کا حقدار ہو کر بھی مفلسی اور تنگ دستی برداشت کرتا آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ چچی سے کچھ رقم وصول کر کے اپنا کام چلانا چاہیے، کیونکہ چچی کے پاس بھی بہت کچھ تھا، اور جو کچھ بھی تھا وہ سارا مال میرا ہی تو تھا۔ مجھے چوری نہیں کرنی تھی، جبراً کسی سے کچھ چھیننا نہیں تھا، اپنا ہی مال سود سمیت وصول کرنا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے چچی سے دماغی رابطہ کیا۔ میری نگاہوں کے سامنے پہلے ان کا چہرہ آیا، پھر جانی پہچانی نفرت سے بھری ہوئی آنکھیں۔ میں ان آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ان کی سوچ تک پہنچ گیا۔ پہلے مجھے گنگنانے کی آواز سنائی دی۔ یقیناً چچی صاحبہ موڈ میں آ کر گنگنا رہی تھی۔ سر ان کے دماغ سے نکل رہے تھے اور مجھ تک پہنچ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد گنگناہٹ ختم ہو گئی۔ میں ان کے خیالات پڑھنے لگا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس وقت وہ آئینے کے سامنے کچھ سوچ کر کہہ رہی تھی، آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میں ابھی تک جوان نظر آتی ہوں۔ میرے ملنے والے سبھی لوگ مجھے میرے بچوں کی ماں نہیں کہتے، بڑی بہن سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ابھی تک بڑھاپا مجھ سے دور ہے۔ ظاہر ہے جہاں دولت ہو، کھانے کے لیے مرغن غذائیں ہوں اور خاوند بوڑھا ہو تو عورت ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ آج کی تقریب میں میں زمرد کی انگوٹھی اور ہیرے کی لاکٹ والا نیکلس پہن کر جاؤں گی۔ کہیں کہیں سے چغلی کھانے والا بڑھاپا ہیرے جواہرات کی جگمگاہٹ میں چھپ جاتا ہے۔ وہ اپنی دولت اور اپنے بوڑھے شباب کے متعلق سوچ رہی تھیں اور کسی تقریب میں جانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ اس سے پہلے ہی مجھے ان کے پاس پہنچنا تھا۔ میرے خیال نے ان کے دماغ پر دستک دی۔ ہیلو بیگم ناصر۔ میری سوچ جیسے ہی ان کے دماغ تک پہنچی وہ ٹھٹک گئیں، کیونکہ ایک ساتھ کے لیے وہ خالی الذہن ہو گئی تھیں۔ پھر انہوں نے سوچا، یہ کیسی آواز ہے؟ کیا میں نے اپنے آپ کو بیگم ناصر کہا؟ ہاں، میرے خیال نے ان کے دماغ سے سرگوشی کی۔ میں تمہارا دماغ ہوں، تمہاری سوچ ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود سوچتا ہے اور خود ہی جواب دیتا ہے۔ جواب دو، تم کہاں جا رہی ہو؟ غزالہ کی ایک سہیلی کے یہاں شادی کی تقریب میں جا رہی ہوں۔ اچھی بات ہے، مگر جانے سے پہلے تمہیں کچھ بھولی ہوئی یادیں یاد کرنا چاہیے۔ تم ان آنکھوں کو یاد کرو جنہیں دیکھتے ہی تم ڈر جایا کرتی تھی۔
ایک بار تم نے اپنے خاوند سے کہا تھا کہ اس لڑکے کی آنکھوں میں کوئی بدرو گھسی ہوئی ہے۔ ہاں، چچی کی سوچ میں ایک لمبی سی ہاں اٹھی۔ ہاں، یاد آیا، وہ کمبخت فرات کی آنکھیں تھیں۔ کیسی آنکھیں تھیں؟ ذرا ان آنکھوں کو تصور میں لاؤ۔ دیکھو دیکھو، وہ آنکھیں تمہارے خیالوں میں روشن ہو رہی ہیں۔ انہیں توجہ سے دیکھو۔ ہاں، وہ نظر آ رہی ہیں۔ توبہ، کیسی ڈراؤنی آنکھیں ہیں! پہلے تو ایسی نہیں تھی۔ اف، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس تصور سے نظریں ہٹانا چاہتی ہوں مگر ہٹا نہیں سکتی۔ ایسا لگتا ہے جیسے میرا تمام وجود ان آنکھوں سے چپک کر رہ گیا ہو۔ یہ کمبخت اچانک ہی مجھے کیسے یاد آ گئی؟ میں نے خلا میں گھرتے ہوئے ان کی سوچ کو اپنی گرفت میں رکھا۔ ان آنکھوں سے تمہارے خوف و دہشت کا پرانا رشتہ ہے۔ تم ان آنکھوں کو دیکھتی رہو گی اور تم دیکھ رہی ہو۔ تمہارا تصور، تمہاری سوچ اور تمہارا دماغ ان آنکھوں میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ تم اس دنیا سے غافل ہوتی جا رہی ہو۔ وہ آنکھیں حکم دے رہی ہیں، تم حکم کی تعمیل کر رہی ہو۔ بیٹھ جاؤ۔ ایک ذرا توقف کے بعد میں نے پوچھا، کہاں بیٹھی ہو؟ میں نہیں جانتی کہ کہاں بیٹھی ہوں۔ ان آنکھوں کے سوا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ دو طرفہ بصیرت سے کام لو۔ اپنی دماغی آنکھوں سے فرحات کی آنکھوں کو دیکھتی رہو اور ظاہری آنکھوں سے اپنے ماحول پر نظر رکھو۔ بولو، تم کہاں بیٹھی ہو؟ چند لمحوں کے بعد ان کی سوچ کی لہروں نے کہا، میں سنگار میں اس کے سامنے ایک کشن پر بیٹھی ہوں۔ ٹھیک، اب وہ آنکھیں تمہارے دماغ میں پیوست رہیں گی اور تم ظاہری آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھتی رہو گی اور اپنے ملنے جلنے والوں سے حسب معمول باتیں کرتی رہو گی، مگر تمہاری سوچ کو وہ سلگتی ہوئی آنکھیں کنٹرول کرتی رہیں گی۔ اب وہ آنکھیں تم سے پوچھتی ہیں، بتاؤ، تمہارا خاوند ناصر علی کہاں ہے؟ وہ اس وقت کراچی میں ہے۔ تمہارا بیٹا ظہیر کہاں ہے؟ ظہیر غزالہ کے ساتھ اس کی سہیلی کی شادی کی تقریب میں گیا ہے۔ تمہاری دوسری بیٹی شاہینہ کہاں ہے؟ وہ پنڈی میں اپنے نانا کے ہاں رہتی ہے۔ اس وقت کوٹھی میں کتنے ملازم ہیں؟ ہمیں کھانے کی دعوت ہے، اس لیے باورچی کو چھٹی دے دی۔ صرف ایک ملازم کوٹھی کی نگرانی کے لیے موجود ہے۔ چلو، اپنی جگہ سے اٹھو اور اس ملازم سے جا کر کہو کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ کوارٹر میں جا کر آرام کرے۔ جب ضرورت ہوگی تم اسے بلا لو گی۔ اور سنو، تم اپنی ہر حرکت کے متعلق سوچتی جاؤ کہ تم کیا کر رہی ہو اور کہاں جا رہی ہو۔ وہ سوچنے لگی، میں کشن سے اٹھ رہی ہوں، اپنے بیڈ روم سے باہر جا رہی ہوں، میں کوریڈور سے گزر رہی ہوں، اب میں ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی ہوں اور اب میں ملازم کو آواز دینے جا رہی ہوں، چوکیدار، چوکیدار، یہاں آؤ۔ تھوڑی دیر میں وہ چوکیدار کو حکم دے رہی تھی کہ وہ کوارٹر میں چلا جائے، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ سوچنے لگی، چوکیدار واپس جا رہا ہے، میں بھی اپنے کمرے میں واپس جا رہی ہوں۔ میں نے پوچھا، تمہارے کمرے کے آئرن سیف میں کتنے روپے ہیں؟ 30,000 روپے ہیں۔ اور کیا ہے؟ زمرد کی انگوٹھی اور زیورات کے سیٹ ہیں، ہیرے کا لاکٹ والا نیکلس ہے۔ تمہارے پرس میں کتنے روپے ہیں؟ 2,500 روپے ہیں۔ تم اپنا پرس لے کر باہر پورچ میں آ جاؤ، وہاں ایک اجنبی ٹیکسی میں آ رہا ہے، تم اسے پہچانتی ہو لیکن اسے نہیں پہچانو گی۔ تمہاری یادداشت سے وقتی طور پر اس کا چہرہ گم ہو جائے گا، لہٰذا وہ تمہارے لیے ایک اجنبی ہوگا۔ تمہیں اس ٹیکسی کا کرایہ ادا کرنا ہے۔ بولو، جب تک وہ نہ آئے تم پورچ میں کھڑی اس کا انتظار کرتی رہو گی۔ ہاں، میں انتظار کرتی رہوں گی۔ اچھا، وہ آ رہا ہے، پورچ کی طرف جاؤ۔ چچی صاحبہ میرے حکم کے مطابق عمل کر رہی تھیں اور اپنی ہر حرکت کے متعلق سوچ رہی تھیں۔ میں نے سنگھار میز پر سے اپنا پرس اٹھا لیا ہے۔ میں پھر اپنے بیڈ روم سے باہر جا رہی ہوں، میں کوریڈور سے گزر رہی ہوں، اب میں ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی ہوں اور یہاں سے گزرتی ہوئی باہر پورچ کی طرف جا رہی ہوں اور اب میں پورچ کے برآمدے میں آ کر کھڑی ہو گئی ہوں۔ میری سوچ نے کہا، شاباش، اسی طرح کھڑی رہو، وہ اجنبی آ رہا ہے۔
یہ کہہ کر میں نے مراقبہ ختم کر دیا اور جھاڑیوں کے پیچھے سے اٹھ کر جانے لگا۔ اس وقت رات کی تاریکی پھیل گئی تھی۔ بجلی کی کمکموں سے لانس گارڈن دور دور تک روشن تھا۔ رومانی جوڑے کہیں بیٹھے ہوئے تھے، کہیں ٹہل رہے تھے۔ گارڈن کے ریسٹورنٹ میں دل پھینک قسم کے رئیس زادوں کی بھیڑ نظر آ رہی تھی۔ وہیں ایک میز پر کیسر نظر آ گیا، وہی کیسر جو غزالہ کا بوائے فرینڈ تھا اور 5 سال پہلے جس کی میں نے خوب پٹائی کی تھی۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ٹھنڈی بوتل پی رہا تھا۔ ہمارے درمیان تقریباً 20 گز کا فاصلہ تھا۔ میں نے فوراً ہی اس سے دماغی رابطہ قائم کیا۔ وہ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، اچھا تو یہ فرحات کا بچہ اسی شہر میں؟ میں سمجھ رہا تھا کہ یہاں سے جا چکا ہے۔ کمینہ، اس نے غزالہ کے سامنے مجھے مارا تھا، اس کی وجہ سے وہ حسینہ ہاتھ سے نکل گئی۔ مجھے بزدل کہتی ہے۔ میں نے اس الو کے پٹھے سے انتقام نہ لیا تو میرا نام بھی کیسر نہیں۔ اتنا سوچ کر وہ اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا، بشیرے، اس آدمی کو پہچان لے، وہ جو ادھر سامنے والی روش پر کھڑا مجھے گھور رہا ہے۔ بشیرے نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ چند لمحوں بعد وہ کیسر سے کچھ کہنے لگا۔ میں ایک وقت میں ایک ہی شخص سے دماغی رابطہ رکھ سکتا تھا، اس لیے بشیرے کی باتیں نہ سن سکا۔ البتہ اس کے بعد وہ کیسر کا جواب سنائی دیا۔ اس کی باتیں اس لیے سنائی دے رہی تھیں کہ انسان بولنے سے پہلے سوچتا ہے۔ سوچنے اور بولنے کی قدرتی ترتیب یہ ہے کہ پہلے دماغ سے سوچ کر لہریں نکلتی ہیں، پھر وہ لہریں قوت گویات تک پہنچتی ہیں۔ اس وقت میں کیسر کے بولنے سے پہلے ہی اس کی سوچ کو پڑھ رہا تھا۔ وہ بشیرے سے کہہ رہا تھا، اچھا تو تم اسے جانتے ہو؟ یہ شاہدرہ میں رہتا ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک، ایک اسکول ٹیچر کے پاس رہتا ہے۔ مجھے بھی یاد آ گیا، غزالہ کہتی تھی کہ اس کی پھپھی ایک اسکول ٹیچر ہے۔ یار تم پتہ چلاؤ کہ یہ کہاں آتا جاتا ہے، میں اسے گھیر کر مارنا چاہتا ہوں۔ بشیرے نے کچھ کہا۔ کیسر نے اس کا جواب دیا، نہیں، ابھی اسے چھیڑنا مناسب نہیں ہے، یہاں بیچ بچاؤ کرنے والے بہت سے لوگ آ جائیں گے۔ میں اس کمبخت کو ایسی جگہ مارنا چاہتا ہوں جہاں پانی نہ ملے۔ میں نے دماغی رابطہ توڑتے ہوئے اپنے دل میں کہا، میں بھی اس وقت تم سے الجھنا نہیں چاہتا۔ میرے لیے اتنی ہی اطلاع کافی ہے کہ تم مجھ سے انتقام لینا چاہتے ہو۔ اب میں تم سے محتاط رہوں گا۔ میں دشمنوں سے کترا کر گارڈن سے باہر آ گیا اور ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا۔ بہت عرصے کے بعد میں ایک ٹیکسی کی آرام دہ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ میرے دشمن میری دولت سے خریدی ہوئی ایئر کنڈیشن کاروں میں کتنے مزے سے سیر و تفریح کرتے ہیں، اور میں سڑکوں پر پیدل چلتا رہا ہوں۔ اب انشاءاللہ وہ پیدل چلیں گے اور میں ایئر کنڈیشن کار میں تفریح کے لیے نکلا کروں گا۔ میں زیادہ دیر خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہتا، زیادہ تر کام کی باتیں سوچتا ہوں۔ میں نے خوش آئند خیالات کو فوراً ہی ذہن سے جھٹک دیا اور دوبارہ چچی سے رابطہ قائم کیا۔ میں نے خیال کی خاموش زبان سے پوچھا، کیا کر رہی ہو؟ پورچ کے برآمدے میں کھڑی ہوں۔ تم بالکل تنہا ہو؟ ہاں تنہا ہوں، چوکیدار جا چکا ہے، نہ جانے وہ اجنبی کب آئے گا۔ کیا تم تنہائی سے بور ہو گئی ہو؟ ہاں، انتظار سے کوفت ہو رہی ہے۔ واقعی ہو رہی ہوگی، کچھ دیر پہلے تم آئینے کے سامنے گنگنا رہی تھی۔ کوفت اور بوریت کو دور کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ کچھ گنگناتی رہو۔ تمہاری آواز بڑی سریلی ہے، یوں لگتا ہے جیسے 70 برس کی بڑھیا اپنی گزری ہوئی جوانی کا ماتم کر رہی ہے۔ وہ سلگتی ہوئی آنکھیں تمہیں حکم دیتی ہے، گنگناؤ۔ یہ کہہ کر میں نے رابطہ توڑ دیا۔ 15 منٹ کے بعد جب ٹیکسی کوٹھی کے پورچ پر آ کر رکی تو وہ بے سری آواز میں گنگنا رہی تھیں۔ میں ٹیکسی سے اتر کر باہر آیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ مجھے پہچانتی ہیں یا نہیں۔ نہیں، وہ میرے زیر اثر تھیں۔ میں نے ان کی یادداشت سے پرانی جان پہچان کو مٹا دیا تھا۔ وہ مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھتی گئیں اور گنگناتی رہیں۔ میں نے ان کے ہاتھ سے پرس لیا اور اس میں سے 500 کا ایک نوٹ نکالا اور ٹیکسی ڈرائیور کو فارغ کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے پرس کے تمام روپے اپنی جیب میں رکھے، اسے خالی کر کے انہیں دیتے ہوئے کہا، تم بہت اچھا گا لیتی ہو، اب بس کرو، میرے ساتھ آؤ۔ وہ میرے ساتھ چلتی ہوئی کوٹھی میں داخل ہوئی۔ میں نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔
ان کی خوابگاہ میں پہنچ کر میں نے حکم دیا، وہاں سامنے صوفے پر بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئیں۔ ان کے سامنے والے صوفے پر میں بیٹھ گیا۔ اس وقت بھی میں زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا اور وہ کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، تمہاری سوچ پر میری آنکھوں کا پہرا ہے، میری آنکھیں تم سے پوچھتی ہیں، بتاؤ تمہارے خاوند ناصر علی کے پاس زمینوں کے جو کاغذات ہیں، تم ان کے متعلق کیا جانتی ہو؟ وہ سوچنے لگیں اور میں سننے لگا۔ میرے خاوند کے پاس 2 قسم کے کاغذات ہیں، ایک اصلی ہیں جو زمینوں پر فرحات کے باپ تیمور علی کی ملکیت ثابت کرتے ہیں، دوسرے کاغذات جعلی ہیں۔ یہ کاغذات میرے خاوند اور پٹواری کے مشترکہ سازشوں سے تیار کیے گئے ہیں۔ اس کے صلے میں ہم پٹواری کو ہر ماہ 1000 روپے دیتے ہیں۔ فرحات کی پھپھی اس فریب کو کسی حد تک سمجھتی ہے، مگر ان کنگالوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ برسوں تک زمینوں کے لیے مقدمہ لڑتے رہیں۔ زمینوں کے اصلی کاغذات کہاں ہیں؟ بینک کے لاکرز میں ہیں۔ لاکرز کس کے نام پر ہے؟ میرے نام پر۔ ناصر علی اتنے اہم دستاویزات تمہارے پاس کیوں رکھتا ہے؟ میں خود اسے اتنا موقع نہیں دیتی کہ وہ ایسی چیزیں اپنے پاس رکھے۔ کیا پتہ کل کو بھتیجے کی محبت میں جوش میں آ کر وہ ایماندار بن کر اس کے کاغذات واپس کر دے۔ ایسی صورت میں میرا بیٹا کنگال ہو جائے گا۔ میرا خاوند میرے اشاروں پر ناچتا ہے، زمینوں اور دکانوں کی تمام آمدنی میرے پاس لاتا ہے۔ میں وہ تمام رقم مختلف بینکوں میں رکھتی ہوں۔ تمہارے اکاؤنٹ میں کتنے روپے ہیں؟ 15,70,000 روپے ہیں۔ زیورات کہاں ہیں اور کتنی مالیت کے ہیں؟ زیورات لاکرز میں ہیں، ان کی مالیت تقریباً 1.5 لاکھ روپے ہے۔ اس وقت اس کمرے کے آئرن سیف میں 30,000 روپے اور زیورات ہیں۔ ہاں، 30,000 روپے اور زیورات ہیں۔ چلو اٹھو، اپنی کوئی اٹیچی نکالو اور سیف کے تمام روپے اور زیورات اس اٹیچی میں رکھ دو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئیں اور الماری کے پاس جا کر اسے کھولنے لگیں۔ بیچاری چچی جان کتنی اچھی تھیں، جس دولت کو بے ایمانی سے حاصل کیا تھا اسے بڑی ہی ایمانداری اور فرما برداری سے میرے حوالے کر رہی تھیں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب آ گیا۔ الماری میں بہت سی قیمتی ملبوسات نظر آ رہے تھے۔ ہینگرز میں کتنی ہی قیمتی ساڑیاں لٹک رہی تھیں۔ مجھے زرینہ اور پھپھو کا خیال آیا، جن کے پاس پہننے کے لیے برائے نام معمولی کپڑے تھے۔ میں نے تمام ساڑیاں اور گرم شالیں نکالتے ہوئے کہا، انہیں بھی اٹیچی میں رکھ دو۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی، پھر وہاں سے اٹیچی اٹھا کر آئرن سیف کے پاس آئیں۔ سیف میں 100 اور 50 کی کتنی ہی گڈیاں رکھی ہوئی تھیں اور زیورات کے کئی سیٹ رکھے ہوئے تھے۔ ان میں زمرد کی انگوٹھی اور ہیرے کی لاکٹ والا نیکلس بھی تھا۔ میں نے تمام چیزیں اٹیچی میں رکھوا دیں۔ تجوری ایسے خالی ہو گئی جیسے جھاڑو پھیر کر صاف کر دیا گیا ہو۔ میں نے اٹیچی کو بند کرتے ہوئے کہا، جاؤ واپس اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں اٹیچی اٹھا کر ان کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، مرحوم تیمور علی کی زمینوں کے اصلی اور جعلی کاغذات تم لاکر سے نکال کر لاؤں گی۔ کل بینک ہالیڈے ہے۔ پرسوں صبح تم میری آنکھوں کی رہنمائی میں بینک جاؤ گی اور وہ کاغذات لاکر سے نکال کر میرے حوالے کروں گی۔ اب تم بتاؤ میرا نام کیا ہے؟ میں نہیں جانتی۔ تم میرے لیے اجنبی ہو۔ شاباش، میرے یہاں سے جانے کے بعد تم یہ بھول جاؤ گی کہ یہاں کوئی اجنبی آیا تھا۔ بولو، اجنبی کو بھول جاؤں گی۔ اجنبی کو بھول جاؤں گی۔ اچھا، اب میں جاتا ہوں، ذرا اپنی سریلی آواز میں گنگناؤ۔ وہ گنگنانے لگیں۔ میں نے اپنے ایک کان میں انگلی ٹھوسی، دوسرے ہاتھ سے اٹیچی اٹھائی اور ان کی گنگناہٹ سے دور ہوتا چلا گیا۔ کوٹی کے احاطے سے باہر آ کر میں کچھ دور پیدل چلتا رہا، پھر ایک ٹیکسی مل گئی۔ میں پچھلی سیٹ پر آرام سے پھیل کر بیٹھ گیا۔ اپنی پہلی کامیابی پر میں کس قدر نازاں اور مسرور ہو رہا تھا یہ بیان نہیں کر سکتا۔ ابھی زمین کے کاغذات حاصل کرنے کا ایک اہم مرحلہ باقی تھا۔ مجھے یقین تھا کہ پرسوں اس مرحلے سے بھی گزر جاؤں گا۔ راوی روڈ سے گزرتے وقت میں نے سوچا کہ راستہ سنسان ہے، میرے پاس بھری ہوئی اٹیچی ہے اور عام طور سے ٹیکسی ڈرائیور کی ذہنیت مجرمانہ ہوتی ہے۔ مجھے اس ڈرائیور سے ہوشیار رہنا چاہیے۔
اور اس کے دماغ میں چھپے ہوئے خطرناک ارادوں سے باخبر رہنا چاہیے۔ میں نے سیٹ کی پشت سے سر ٹیک کر آنکھیں بند کر لیں اور اس کی سوچ کو پڑھنے لگا۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا لیکن ایک ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا۔ میں کیا کروں؟ مجھ سے چوری اور بے ایمانی نہیں ہوتی۔ جی تو چاہتا ہے کہ جو بھی مالدار سواری آئے اس کا گلا دبوچ کر ساری رقم چھین لوں۔ میں یہ ٹیکسی چلا کر بہن کی ڈولی نہیں اٹھا سکتا، اس کا جہیز پورا نہیں کر سکتا۔ اس زمانے میں ایک بھائی مجرم بن کر ہی بہن کے ہاتھ پلے کر سکتا ہے۔ میرے دوسرے ساتھی کہتے ہیں کہ میں بزدل ہوں، مجرم نہیں بن سکتا۔ یہ عجیب بات ہے کہ میری شرافت کو بزدلی کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو بزدل ہوتے ہیں وہ شریف بن کر رہنے میں ہی بہتری سمجھتے ہوں، لیکن سوچنے سمجھنے کے انداز میں بھی تو فرق ہوتا ہے۔ خدا کا خوف ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بے ایمانی کے پیسوں سے بہن کو سہاگن بناؤں گا تو وہ سکھی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں بدعمالی کی سزائیں دے دیتا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا اور میں سن رہا تھا۔ انسان پیدائشی طور پر انسان ہی ہوتا ہے، وہ کبھی شیطان بن کر پیدا نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں آنے کے بعد اس کے اندر نیکی اور بدی کی کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ اس ڈرائیور کے اندر بھی وہی کشمکش جاری تھی۔ نیکی کا جذبہ غالب آتا تو وہ ہزار مصائب و مسائل کا سامنا کرتے ہوئے بھی اپنا ایمان برقرار رکھتا، اور اگر بدی غالب آ جاتی تو وہ مجھے چاقو یا ریوالور دکھا کر مجھ سے اٹیچی چھین کر لے جاتا۔ میں بڑی خاموشی سے اس کے خیالات پڑھتا رہا اور انتظار کرتا رہا کہ آخر وہ کس فیصلے پر پہنچے گا۔ ٹیکسی تیز رفتاری سے بھاگی جا رہی تھی۔ میں اپنی منزل کے قریب ہوتا جا رہا تھا، لیکن وہ کوئی فیصلہ نہ کر پایا۔ آخر کار اس نے جھلا کر سوچا، میں اس سواری کی اٹیچی پر کیوں ہاتھ ڈالوں؟ کیوں کسی کو لوٹوں؟ ابھی تو ایمانداری کا ایک راستہ باقی ہے۔ جب کچھ نہ بن سکے گا تو میں بہن کو سہاگن بنانے کے لیے اپنی ٹیکسی بیچ دوں گا، بلا سے میری روزی روٹی کا یہ واحد ذریعہ بھی فروخت ہو جائے، لیکن ایک بہت بڑے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں گا۔ میں نے اپنے محلے کے قریب پہنچ کر اس سے کہا، بس یہاں روک دو۔ ٹیکسی رک گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ جی صاحب جی، پریشانی تو ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کم ہوتی ہے، کسی کے ساتھ زیادہ۔ مشکل تو یہ ہے کہ ہم دن رات محنت کر کے بھی اس پریشانی کو دور نہیں کر سکتے۔ تم کتنے بھائی بہن ہو؟ صرف ایک بہن اور بوڑھی ماں ہے۔ باپ شرابی تھا، مرتے وقت اتنا قرضہ چھوڑ گیا کہ یہ ٹیکسی کے 4 پہیے ابھی تک اسے ادا کرتے آ رہے ہیں۔ پھر یہ کہ بہن کی شادی کی تاریخ مقرر کی تھی، وہ تاریخ بھی تیزی سے قریب آ رہی ہے۔ وہ میری ایسی بہن ہے جسے میں نے گود میں کھلایا ہے۔ میں اس کے تمام ارمان پورے کرنا چاہتا ہوں۔ اچانک ہی مجھے اپنی شاہینہ یاد آ گئی۔ اس لمحے میرے اور ڈرائیور کے سینے میں ایک بھائی کا دل تھا، اور اس دل میں بہن کی تمام خوشیاں پوری کرنے کے ارمان تھے۔ میں نے اس سے کہا، ذرا یہاں آ کر یہ اٹیچی اٹھا دو، بہت بھاری ہے۔ وہ ذرا دیر کے لیے ہچکچایا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اٹیچی کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا۔ ایمان ڈگمگا جانے کا اندیشہ ہے۔ پھر وہ اگلا دروازہ کھول کر باہر آیا اور اٹیچی اٹھانے کے لیے پچھلا دروازہ کھول دیا۔ اسی وقت میں نے بھی اٹیچی کا منہ کھول دیا۔ اوپر ہی 100 اور 50 کے روپے کی کتنی ہی گڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ حیرانی سے انہیں آنکھیں پھاڑ کر دیکھتا رہا۔ میں اس کی دلی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ وہ اس وقت کس طوفان میں گھرا ہوا ہے۔ میں نے نوٹوں کی ایک گڈی اٹھا کر کہا، بڑی زبردست آزمائشوں کے بعد نیکی کا پھل ملتا ہے۔ میں اس میٹھے پھل کا مزہ تمہیں چکھانا چاہتا ہوں۔ یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ خاموشی سے پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، میری بہن کا نام شاہینہ ہے۔ تمہاری بہن کا نام کیا ہے؟ سکینہ، اس نے جواب دیا۔ نام 2 ہیں مگر رشتہ ایک ہے، اس لیے سکینہ بھی میری بہن ہے۔ یہ میری طرف سے اس کی شادی میں خرچ کرنا۔ میں اس کی گود میں نوٹوں کی گڈیاں دینے لگا۔ 1 2 3 4، وہ تقریباً 6-7 ہزار روپے تھے۔ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ شاید اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسے وقت اسے کیا کہنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے۔
میں نے زیورات کا ایک سیٹ نکال کر اس کی گود میں رکھا اور 2 عدد ساڑیاں بھی رکھ دیں۔ یک بیک وہ جھک گیا، اس نے میرے گھٹنوں پر سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بس اس وقت وہ یہی کر سکتا تھا۔ کچھ کہنے کے لیے یا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں تھے، اس لیے آنسوؤں سے کام لے رہا تھا۔ میری بھی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ پہلی بار اپنا جائز حق حاصل کرنے کے بعد میں اس دولت کا ایک حصہ ایک نیک مقصد کے لیے دے رہا تھا۔ میں نے اسے تھپکتے ہوئے کہا، بس اب اٹھ جاؤ، آنسو پوچھ لو، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا ہے، خدا نے مجھے دیا، میں اپنی سکینہ بہن کو دے رہا ہوں، تم یہ چیزیں میری بہن تک پہنچا دو۔ میں نے اٹیچی بند کر کے اسے اٹھایا اور ٹیکسی سے باہر آ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، لائیے، میں اسے آپ کے گھر تک پہنچا دوں گا۔ نہیں، تم یہاں سے واپس جاؤ، میرا گھر نہ دیکھو، مجھے بھول جاؤ۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ یہ احسان نہیں ہے، آسمانی امداد ہے۔ تم میرے کسی کام آنے کے بجائے گھر جا کر شکرانے کی نماز ادا کرو۔ یہ کہہ کر میں اس کا جواب سنے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ دور اندھیری گلی میں جا کر میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ ابھی تک ٹیکسی کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ شاید ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے ایمانداری کا پھل توقع سے زیادہ کیسے مل گیا، کہاں سے مل گیا۔ کیا آسمانی امداد سے اسی طرح کسی انسان کے ذریعے دوسرے انسان تک پہنچتی ہے؟ میں پھر پلٹ کر اپنے راستے پر جانے لگا۔ اب وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اس وقت رات کے 10 بجے تھے۔ محلے کی گلیاں سنسان ہو گئی تھیں۔ سردی کی وجہ سے لوگ جلد ہی لحافوں میں دبک جاتے تھے۔ تمام گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بند ہو جاتی تھیں۔ میں اب اطمینان سے گھر کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ پھوپھی کا مکان گلی کے موڑ پر تھا۔ جیسے ہی میں موڑ پر پہنچا، مکان کے دروازے پر کسی کا سایہ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ گلی کی نیم تاریکی میں پہلے وہ سایہ پہچانا نہ گیا، پھر میں سمجھ گیا کہ وہ جمال ہے۔ گھر کے دروازے سے لگ کر کھڑے رہنے کا یہی مقصد ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ زرینہ کے لیے کھڑا ہے اور زرینہ وہاں اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ دبے قدموں چلتا ہوا جمال کے پیچھے آیا۔ ذرا سی آہٹ ہوئی تو وہ چونکا، مگر میں نے فوراً ہی ایک ہاتھ سے اس کی گردن دبوچ لی۔ ادھ کھلے دروازے سے زرینہ ایک سائے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ پیچھے ہٹ کر کمرے کی تاریکی میں گم ہو گئی۔ جمال میرے پنجے سے اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسے جھٹکا دیتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، جمال، اگر میں بات بڑھاؤں گا تو یہ لڑکی بدنام ہو جائے گی۔ میں اس بار تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ آئندہ میں نے اس گھر کے سامنے سے تجھے گزرتے ہوئے بھی دیکھ لیا تو تیری لاش گرا دوں گا۔ جا، بھاگ جا۔